اسٹوری میڈیا میں خوش آمدید۔ میں للی ہوں اور میں آج آپ کا میزبان بن کر بہت خوش ہوں۔ ہمارے ڈائریکٹر نے مجھے ایک خاص اردو کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، جو میرے لیے قدرے چیلنجنگ ہے، کیونکہ میں ایک برطانوی ہوں اور اردو میری مادری زبان نہیں ہے۔ لیکن پریشان نہ ہوں، میں اسے محبت اور جوش کے ساتھ پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کہانی سے لطف اندوز ہوں گے، اور اگر مجھے کسی تلفظ کے ساتھ مشکل پیش آئی تو مجھے معاف کر دیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ فکر انگیز کہانی شیئر کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے جو ہمیں محبت، قبولیت اور انسانیت کو سب سے اوپر رکھنے کی اہمیت کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتی ہے۔ تو آئیے مل کر اس شاندار کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پیرس میں ابراہیم نام کا ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ ایک معمولی اوقات کا عیالدار تھا، مگر تھا بہت ایماندار اور سخی۔ اس کا گھر شہر سے 10 میل دور تھا۔ اس کی جھونپڑی کے پاس سے ایک پتلی سے سڑک جاتی تھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو مسافر اسی سڑک سے اتتے جاتے تھے۔ رستے میں آرام کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو ابراہیم کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا۔ ابراہیم ان کی مناسب خاطرداری کرتا۔ مسافر ہاتھ میں نہ دھو کر جب ابراہیم کے گھر والوں کے ساتھ کھانے بیٹھتے تو کھانے سے پہلے ابراہیم ایک چھوٹی سی دعا پڑھتا اور خدا کا اس کی مہربانی کے لیے شکریہ ادا کرتا۔ بعد میں باقی سب آدمی بھی اس دعا کو دہراتے۔ مسافروں کی خدمت کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، لیکن سب کے دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ زمانے کے پھیر میں پڑ کر ابراہیم غریب ہو گیا۔ اس پر بھی اس نے مسافروں کو کھانا دینا بند کیا۔ وہ اور اس کے بیوی بچے دن میں ایک بار کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر مسافروں کے لیے رکھ دیتے تھے۔ اس سخاوت سے ابراہیم کو بہت اطمینان ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ ہی اسے کچھ غرور ہو گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بہت بڑا ایماندار ہوں اور میرا ایمان ہی سب سے اونچا ہے۔ ایک دن دوپہر کو اس کے دروازے پر ایک تھکا ماندہ بوڑھا آیا۔ وہ بہت ہی کمزور تھا۔ اس کی کمر کمان کی طرح جھک گئی تھی اور کمزوری کے باعث اس کے قدم بھی سیدھے نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے ابراہیم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابراہیم اسے اندر لے گیا اور اگ کے پاس جا کر بیٹھا دیا۔ کچھ دیر آرام کر کے بوڑھا بولا، بیٹا میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ابراہیم نے جلدی سے کھانا تیار کروایا، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو اپنے قاعدے کے مطابق ابراہیم نے دعا کی۔ اس دعا کو اس کے بیوی بچوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دہرایا۔ ابراہیم نے دیکھا وہ بوڑھا چپ چاپ بیٹھا ہے۔ اس پر اس نے بوڑھے سے پوچھا، کیا تم ہمارے مذہب میں یقین نہیں رکھتے؟ تم نے ہمارے ساتھ دعا کیوں نہیں کی؟ بوڑھا بولا، ہم لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنا سن کر ابراہیم غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر تم ہمارے خدا میں یقین نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ دعا بھی نہیں کرتے تو اسی وقت ہمارے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ ابراہیم نے اسے کھانا دیے بغیر ہی گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا، مگر دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں اچانک روشنی پھیل گئی اور ایک فرشتے نے ظاہر ہو کر کہا، ابراہیم، یہ تم نے کیا؟ یہ غریب بوڑھا سسال کا ہے۔ خدا نے اتنی عمر تک اس کی دیکھ بھال کی، اور ایک تم ہو جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہو، اس پر بھی اسے ایک دن کھانا نہیں دے سکے، صرف اس لیے کہ اس کا مذہب تمہارے مذہب سے الگ ہے۔ دنیا میں مذہب چاہے بے شمار ہوں، لیکن خدا سب کا سچا خالق ہے اور سب کا وہی ایک مالک ہے۔ یہ کہہ کر فرشتہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ابراہیم کو اپنی غلطی معلوم ہوئی اور وہ بھاگا بھاگا اس بوڑھے کے پاس پہنچا اور اس بوڑھے بزرگ سے معافی مانگی۔ بوڑھے نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ خدا سب کا ایک ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہی بات اس سے فرشتے نے بھی کہی تھی۔ یہ آج کی کہانی کا اختتام ہے لوگوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ابراہیم اور بوڑھے آدمی کی کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے، چیلنجوں کے باوجود
میں نے اس اردو کہانی کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید حیرت انگیز کہانیوں اور مواد کے لیے ہمارے چینل سٹوری میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے تعاون کا ممنون و مشکور رہوں گی اور ہم آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے تازہ ترین اپلوڈز کے بارے میں باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ بائی۔